حدیث ہی سے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات بھی واضح ہو گئی. اب عزاداری کو اگر آپ دیکھیں تو عزاداری کے کئی مصادیق ہیں, کئی شاخیں ہیں. مثال کے طور پر خود علماء نے یہ لکھا, اور میں آخر میں حوالہ بھی دوں گا, اور کسی کو دقیق حوالہ چاہیے تو میرے پاس اسکرین شاٹ بھی موجود ہے, اور کہے گا تو میں اسی کے موبائل میں کھول کر اسے دکھا دوں گا. توجہ کیجیے گا, بہت توجہ کیجیے گا. عزاداری کے کئی مصادیق ہیں, عزائے حسین کے کئی مصادیق ہیں. آپ علم اٹھاتے ہیں, ایک مصداق یہ ہے. آپ تعزیہ بناتے ہیں, ایک مصداق یہ ہے. آپ جو مجلس کرتے ہیں, ایک مصداق یہ ہے. یہ جو آپ ماتم کرتے ہیں نا, طرح طرح کا ماتم, یہ بھی ایک مصداق ہے, یہ بھی ایک مصداق ہے. اب ماتم کی بھی قسمیں, کہیں ماتم قمیض پہن کر ہوتا ہے, کہیں ماتم قمیض اتار کر ہوتا ہے. بہت توجہ کیجیے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس امام نے قمیض اتار کے ماتم کیا, کس امام نے قمیض اتار کے ماتم کیا. تو اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کس امام نے نوحے پر اس طرح ہاتھ مار کے ماتم کیا جس طرح ہم کرتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کیا مرد کا قمیض اتار کر ماتم کرنا, چلے ماتم کرنا ابھی ہٹا دیں, کیا مرد کا قمیض اتارنا حرام ہے یا جائز ہے؟ بتائیے, خاموش نہیں ہوئیے, بتائیے. جائز ہے, جائز ہے, شریعت نے کہا ہے جائز ہے, جائز ہے. ہاں اعتبار مختلف ہو جائے گا تو حکم بھی تبدیل ہو جائے گا. اب مثال کے طور پہ میں یہاں بیٹھوں, یہاں پر کوئی بزرگ ہو اور کوئی جوان اس کے سامنے قمیض اتار لے ایسے ہی بلا وجہ, بے ادبی ہے لیکن حرام کام نہیں کیا اس نے, بے ادبی کی ہے, حرام کام نہیں کیا. تو مولانا جب بے ادبی ہے تو مجلس میں قمیض اتار کے ماتم کرنا, جہاں پر معصومین آ رہے ہیں اپنے جد کا پرسہ لینے, وہاں پر قمیض اتار کے ماتم کرنا. اب سوال سنیے, سوال سن لیا, اب جواب سنیے. فرق ہے اعتبار کا, فرق ہے سپوزیشن کا. یہ میرے پاس رومال ہے, توجہ میری طرف دیکھیے گا. میں منہ دھو کر باہر نکلوں اور اس رومال سے منہ پوچھ لوں, آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے آپ؟ یہ میں نے بدتمیزی کی ہے, بے ادبی کی ہے یا نہیں کی ہے یہ بے ادبی؟ اگر کوئی اپنے رومال سے اپنا منہ پوچھ لے, یہ بے ادبی ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. اور اگر میں منہ دھو کے نکلوں اور یہ پردہ جو یہاں لٹکا ہوا ہے اس سے منہ پوچھ لوں, یہ بے ادبی ہے یا نہیں ہے؟ کیوں بھائی, یہ بھی کپڑا ہے وہ بھی کپڑا ہے, حکم کیوں تبدیل ہو گیا؟ کہ مولانا اس لیے کہ وہ پردہ ہے لٹکانے کے لیے, منہ پوچھنے کے لیے نہیں, اور یہ ہے منہ پوچھنے کے لیے, تو اس میں کوئی بے ادبی نہیں ہے. یعنی جہاں اعتبار بدلے گا حکم تبدیل ہو جائے گا. بزرگوں کی محفل لگی ہو جہاں بزرگ بیٹھے ہو, وہاں کوئی جوان چیخ چیخ کے بولنا شروع کر دے, بے ادبی ہے یا نہیں ہے؟ بولے بزرگ بولے بے ادبی ہے, تائید کرے میرے, ہے نا بے ادبی. لیکن چھٹے امام اگر یہ جملہ فرمائے, اللہم ارحم تلک الصرخۃ التی کانت لنا, پروردگار رحمت فرما ان چیخوں پر جو ہمارے لیے بلند ہوتی ہے. فرق آ گیا, جہاں اعتبار تبدیل ہوا حکم بھی تبدیل ہو گیا. اب سوال یہ ہے کہ کسی کے سامنے قمیض اتارنا اول تو حرام نہیں ہے, جائز ہے. کیا قمیض اتارنا بے ادبی ہے یا نہیں ہے؟ بالکل بے ادبی ہے, لیکن اعتبار تبدیل ہو گیا. کیا کہ ہم اب جو قمیض اتار کے ماتم کر رہے ہیں یہ حسین ابن علی کی عزاداری کے لیے کر رہے ہیں, یہ حسین ابن علی کی عزاداری کے لیے کر رہے ہیں, تو لہذا اب بے ادبی نہیں ہے, اب ہے عبادت. توجہ, اب ہے عبادت. کیوں؟ کیونکہ ماتم ہے غم کا ایک مصداق, اور غم کے ہر مصداق کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے جب تک حسین ابن علی کے لیے جرأت ہو رہی ہے. اب آپ کو یہاں سے یقیناً بات واضح ہو گئی ہوگی, قمیض اتار کر ماتم کرنا ایک ثقافت ہے. ایران عراق اگر آپ جائیں, آپ مت کریں وہاں پر, اگر وہاں پر الاؤ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی ثقافت نہیں ہے. یہاں ثقافت ہے تو دیکھا جائے گا کہ شریعت کے کسی حلال حرام سے ٹکرا رہی ہے یا نہیں. اگر نہیں ٹکرا رہا تو جائز ہے, اور اگر ٹکرا رہا ہے تو حرام ہے. مولانا زنجیر کا ماتم ہوتا ہے, خواتین کھڑی دیکھ رہی ہیں, خواتین کھڑی دیکھ رہی ہیں, ماتم ہو رہا ہے زنجیر کا, یا قمیض اتار کے لڑکے ماتم کر رہے ہیں, جوان آدمی بزرگ ماتم کر رہے ہیں, خواتین دیکھ رہی ہیں. اب بتائیے کیا کریں؟ اب یہ ماتم جائز ہے؟ رسول گئے حج کے لیے, جب حج کا موقع تھا صفا و مروہ پر آئے, صفا و مروہ کا حکم دیا کہ یہاں پر صحیح کرنی ہے. اب لوگ پریشان ہو گئے. پریشان کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ ایام جاہلیت میں صفا و مروہ پہ رکھے ہوئے تھے دو بت, صفا پر ایک تھا مروہ پر. وہ اس زمانے میں جب ایام جاہلیت میں جب صحیح کرتے تھے تو صفا پر جاتے تھے تو صفا کے بت کو چومتے تھے, مروہ پہ جاتے تھے تو مروہ, یہ ساری باتیں تاریخ میں موجود ہے, مروہ کے بت کو چومتے تھے. جب رسول نے صحیح کا حکم دیا تو لوگ آ گئے, یا رسول اللہ صحیح کا حکم رہنے دیجئے, یہاں بت رکھے ہوئے ہیں. تو رسول نے فرمایا حکم خدا نہیں بدلے گا, بت توڑو. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں,
حکم خدا نہیں بدلے گا، بت توڑو۔ اگر خواتین کھڑی ہوئی ہے تو خواتین کو ہٹائیے، ماتم کیوں روک رہے ہیں؟ خواتین کو ہٹائیے، مت آنے دیجیے خواتین کو وہاں پر جہاں مرد قمیص اتار کے ماتم کر رہے ہیں، ان کو روکیے، ماتم کیوں روک رہے ہیں؟ توجہ ہے۔ اب حوالہ دے رہا ہوں، آیت اللہ العظمی سید علی سیستانی حفظہ اللہ تعالی، ان کی ویب سائٹ پر آپ کھولیے، اردو میں جائیے اور اردو میں سرچ آپشن میں سوال و جواب پہ جائیے، سوال و جواب میں سرچ آپشن پہ لکھیے ماتم۔ جیسے ہی آپ ماتم لکھیں گے نیچے کئی سوال اور کئی جواب آئیں گے۔ اسی میں ایک سوال یہ ہوا آیت اللہ سید علی سیستانی حفظہ اللہ سے کہ قبلہ یہ بتائیے کیا قمیض اتار کر مجمع عام میں قمیض اتار کر ماتم کرنا جائز ہے؟ ان کا جواب کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا ہر شخص اپنے دین میں بڑی احتیاط کے ساتھ چلے، اپنی طرف سے کسی بھی چیز کو مسخ کرنا، حلال کرنا، حرام کرنا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ کسی چیز پر حرمت کا فیصلہ ہو گیا تو وہ حرام ہے، اور اگر کسی چیز پر نہیں ہوا تب تک وہ جائز ہے۔ بات واضح ہو گئی؟